رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی محمد پاک محمد کی آل کے باغات بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين المعصومين الله وسخر بهم كثيرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد سيدنا رسول الله العالمين الذين اللهم صل وسلم صلواتك عليه وعلى آله إمام الرسالة وفي الرسالة وليا وقائدا وقائدا وناصرا ورحيما حتى إنه أرسل خوفا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لقتل الحسين قرارا بقلوب المؤمنين لا تقولوا بحق سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین کے قتل کے بعد مومنوں کے دلوں میں تا قیامت ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو کبھی بھی یہ حرارت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. میرے عزیزو واجب الاحترام بزرگان معزز حاضرین عزاداران دین و شہداء، آج شب عاشور بہت ہی مقدس رات ہے اور یہ رات قسمت والوں کو حاصل ہوگی. آج کی رات کے تو بڑے بڑے اعمال ہیں. میں صرف ایک نماز کی طرف اشارہ کروں گا اگر ہمت ہو کوشش ماشاءاللہ ہو. جی ماشاءاللہ یہ 4 رکعت نماز امیر المومنین اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ 2 رکعت کر کے آپ پڑھ رہی ہیں. 2 رکعت کر کے نیت اس کی یہی ہے کہ نماز امیر المومنین پڑھتا ہوں کو پتہ چلا 2 رکعت کر کے. ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا. سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید. یوں یہ 4 رکعتوں میں 200 بار سورہ توحید پڑھی جائے گی. اور یہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شب عاشور یہ 4 رکعت نماز پڑھے اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے کبھی اس نے ماں کے شکم سے جنا. اس نماز کی اتنی عزت. سبحان اللہ 2 رکعت کر کے آپ پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے 4 رکعت نافلہ نماز اکٹھی نہیں پڑھی جاتی. 2 رکعت کر کے نیت کریں گے پھر 2. اور آج کی رات جو ہے جتنا بھی ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں اور دشمنان محمد و آل محمد کا جتنا بھی ہو سکے لعن کریں اور کثرت سے شہدائے کرام پر سلام اور درود. اہل بیت کے کل دشمنوں پر لعنت بے شمار آوازیں بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ٹائم بھی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا اور میرا دل تھا تھوڑا سا مسائل بھائی زیادہ پڑھوں لیکن کچھ نہ کچھ پیغام جو ہے وہ عاشورہ کا وہ دینا چاہیے اور آج کی رات اس والے سے بہت بڑی. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس ساری کربلا کا پیغام کیا تھا
اور اس کو 2 لفظ میں بیان کروں تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ وہ توحید اور اللہ سے اخلاص اور عشق، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں۔ جب ابن زیاد نے کوفہ کے دربار میں بی بی سیدہ زینب کی طرف رخ کر کے کہا کہ خدا نے حسین سے اور تیرے بھائیوں سے کیا کیا، وہ اصل میں بی بی کے دل کو تڑپانا چاہتا تھا، تو بی بی نے بہت ہی کمال متانت اور وقار سے کہا میں نے سوائے عشق الہی کے کچھ نہیں، سوائے عشق الہی کے کچھ نہیں۔ یہ میری بیوی کا صبر اور ان کی عظمت تھی، اس ملعون کے دربار میں علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بولی، اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں پڑی کچھ اور۔ میرے مولا کے آخری جو سجدہ تھا، البتہ میں مسائل بھی پڑھ رہا تھا، اشارہ کرتا ہوں، مولا کا جو آخری سجدہ تھا اور اس سجدے میں کہ جب وہ ملعون ضربے لگا رہا تھا، اس سجدے کے عالم میں میرے مولا زیر لب کچھ کہہ رہے تھے، اور یہ ہمارے معصومی نے نقل کیا۔ یعنی اگر کوئی پوچھے کہ حسین کے آخری کلمات، زندگی کے آخری کلمات کیا تھے، وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آخری کلمات جب وہ ملعون ضربے لگا رہا تھا، اس وقت سید الشہداء نے یہ چند مصرے کہے اور وہ ہماری کتابوں میں نقل ہے، ان سے پتہ لگتا ہے کہ عشق الہی کہ جس کی طرف سید دادی نے، سیدہ زینب نے اشارہ کیا تھا، وہ کیا مصرے میرے مولا کے کیا تھے؟ فرماتے ہیں وہ تو ضربے لگا رہا تھا، لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا سے راضی نیاز، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ترکت الخلق طرا فی ہواها ایدمت العیاض لدیہا۔ پہلا مصرع یہ کہا پروردگارا ساری مخلوق کو چھوڑ کر، ساری مخلوق کو چھوڑ کر تیرے عشق میں تیرے پاس چلا آ رہا ہوں۔ وہ ضرب لگا رہا ہے اور مولا خدا سے حفاظت ہے۔ ترکت الخلق، دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ کے حسین تیرے عشق میں، ترکت الخلق طرا فی ہواها، تیرے عشق میں تیرا ایک عاشق سب کچھ چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اے دمت العیاض لقد اراک، پروردگارا میرے بچے یتیم ہو رہے ہیں، سکینہ یتیم ہو رہی ہے، فاطمہ و سجاد یتیم ہو رہے ہیں، سب کو یتیم کر کے تیری طرف آ رہا ہوں کہ تیرا دیدار کر۔ اسے کہتے ہیں عشق الہی، یہ وہ جملے۔ اس کے بعد اگلا جو مصرع میرے مولا نے پڑھا، فرماتے ہیں وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْفَعَ، اے پروردگارا یہ تو گردن میں ضربے لگا رہا ہے، اگر میرے بدن کے جز کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تیری محبت میں تو پھر بھی حسین حاضر ہے۔ ابھی تو گردن جدا ہو گئی تھی، کہنا وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْفَعَ، خدایا تیری محبت میں حسین حاضر ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، لما انت الفواد الى سواکا، لیکن میرا یہ دل جو ہے اس کے اندر صرف تو ہی بستا ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ یعنی یہ آخری راز و نیاز حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ روز عاشور کی جو مولا کی دعائیں ہیں ان کی طرف غور کریں، وہاں بھی یہی ہے۔ مثلا صبح عاشور میرے مولا نے جو دعا مانگی، یہ سارے ہمارے لیے درس ہے۔ سخت ترین مصیبت کے لمحات میں رب کو یاد کرنا حسین نے سکھایا۔ اب میرے مولا پر جو لمحات آئے اس سے بڑھ کر کوئی اور لمحات ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم انت سکتی فی کل کرب، خدایا ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں جو میں دیکھ رہا ہوں میری پناہ تو ہے، وانت رجائی فی کل شدت، لاشیں پہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، لاشیں پہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، اور حسین کا روح جو ہے وہ پروردگار کی طرف ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ جو کچھ بھی شدید مسائل مجھ پہ آ رہے ہیں میں برداشت کر رہا ہوں، چونکہ میری امیدوں کا مرکز تو ہے۔ اللہ انت ولی کل نعمہ،
حسین پر جتنی بھی نعمتوں کی بارش ہے وہ تیری وجہ سے ہے. وہ منتہا کل رغبت، حسین کی آرزوؤں، حسین کی چاہتوں اور دعاؤں کا مرکز تو ہے میرا رب. یعنی یہ میرے مولا کا انداز تھا. اور صرف یہ امام کا انداز نہیں تھا بلکہ وہ جو چند نفر میرے مولا کے گرد جمع تھے ساری ایسے تھے. سب کا یہ انداز تھا. کہتے ہیں شب عاشور یہی شب، جب میرے مولا نے ایک شب مانگی اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، تو عجیب منظر تھا. سب قرآن پڑھ رہے تھے، کوئی رکوع سجود میں تھا، اور ان کے چہروں پہ شہادت کی سرخی تھی، خوشی تھی، خوشی سے مسرت سے دمک رہے تھے چہرے. ایک طرف یزیدی فوج اپنا اسلحہ تیز کر رہی تھی، تلواروں کے تیز ہونے کی آواز آ رہی تھی، نیزوں کے تیز ہونے کی، خنجروں کے تیز ہونے کی آواز آ رہی تھی، اور ایک طرف قرآن اور مناجات پروردگار کی آواز آ رہی تھی. اور ان کے چہروں پہ اتنی خوشی تھی کہ آپس میں بعض اصحاب ایک دوسرے کو مذاق بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کل کون جائے گا اور حسین کے نانا سے پہلے حوض سے سیراب ہو. یہ ان کے انداز تھے. کہتے ہیں اس وقت رسول اللہ کا ایک صحابی تھا جس کا نام بریر، اور بعض کہتے ہیں حافظ. اتنا بوڑھا تھا وہ کہ اس کی بھومیں جو ہے اس کی آنکھوں پہ گری ہوئی تھی، کسر پڑا تھا. اپنی بھوموں کو اس نے پٹی کے ساتھ اپنی پیشانی پہ باندھا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے بوڑھاپے کی وجہ سے. بیٹھا اپنی تلوار کو صاف کر رہا تھا اور زیر لب یہ کہہ رہا تھا صبح عاشور تو کب آئے گی، اے صبح عاشور تو کب آئے گی تاکہ میں حسین کی رکاب میں شربت شہادت پی. یعنی بوڑھا تھا لیکن جذبے دیکھیں کتنے جوان تھے. یہ تھے مولا حسین کے چاہنے والے، یہ وہ منتخب لوگ کہ جن کے اوپر ذرا خوف نہیں تھا. قرآن کے اندر اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی کیا توصیف ہوئی ہے، خدا نے اپنے اولیاء کی کیا صفت بیان کی ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خدا فرماتا ہے کہ جو میرے اولیاء ہیں جن کو میں چاہتا ہوں اور وہ مجھے چاہتے ہیں ان کے اوپر کبھی بھی خوف نہیں ہوتا، نہ وہ کبھی وہاں. وہی صورت تھی ہستی. یہ ساری ہستیاں چنی ہوئی ہستی اور مولا کے بچے جوان، کسی کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں. یہ جب مکہ سے نکلے ہیں کربلا کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ مولا کو ذرا منہ گائی، ایک خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ ایک آواز آئی ہے کہ یہ لوگ جس طرف بڑھ رہے ہیں موت اتنی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی ہے. تو میرے مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اٹھے. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا جان کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو علی اکبر کہتے ہیں بابا جان مجھے یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا اس پروردگار کی قسم جس کی طرف ہم نے جانا ہے، کیوں نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. کہنے لگا تو پھر اکبر کو کوئی پرواہ نہیں، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کوئی موت کی پرواہ نہیں. یہ اس علی کا پوتا تھا کہ جو علی کہا کرتے تھے کہ علی کو کوئی پرواہ نہیں، موت علی پر آ جائے یا علی موت پر. یہ اس علی کا یہ پروردہ تھے. جب بھی 9 محرم یا شب عاشور ہو تو میری کوشش ہوتی ہے میں وہ خواجہ غریب نواز کی روایت پڑھوں. خواجہ غریب نواز نے کیا کہا تھا؟ شاہ است حسین و بادشاہ است. شاہ حسین بادشاہ. اب کوئی پوچھے خواجہ صاحب شاہ کا مطلب ہی وہی بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کا مطلب یہ 2 دفعہ آپ نے کیوں کہا؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے شاہ روحوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ جسموں کے سلطان کو. نعرہ حیدری. جو روحوں کا سلطان ہو وہ شاہ ہے، جو جسموں کا حاکم ہو وہ بادشاہ. اور آپ دیکھیں اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. جگہ جگہ صف اللہ ہے اور جگہ جگہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس روحوں اور جسموں کے شاہ حسین کو عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مذہب اور مکتب اور ملت کی قید ختم ہو گئی.
ہر مذہب سے، ہر ملت سے لوگ جو ہے وہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں حسین کو۔ اب دنیا دو حصوں میں بٹ گئی ہے، یا حسینی ہے یا یزیدی۔ اس وقت دنیا دو حصوں میں، میرے مولا نے عجیب تقسیم کی ہے اپنی شہادت کے بعد، عجیب تقسیم، اور اس کا ایک جلوہ جو ہے وہ آپ اربعین کے موقع پر ہے۔ دنیا میں حج سب سے بڑا اجتماع ہے، لیکن حج سے 10 گنا، بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں 10 گنا زیادہ اجتماع ہوتا ہے اربعین کے موقع پر۔ لیکن فرق کیا ہے؟ حج کے انتظامات گورنمنٹ کرتی ہے، حج کے سارے انتظامات گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن اربعین کے انتظامات لوگ خود کرتے ہیں، خود کرتے ہیں۔ اور اتنی محبت جو اہل ایمان کی آپس میں، اس کی جو تجلیات آپ اربعین کے موقع پر دیکھتے ہیں، اس کی نظیر ہی نہیں ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ وہاں حج کے موقع پر تو بڑی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بات پر، وہاں ہلکا سا کسی کو لگ جائے بازو تو اگلا بڑا غصے سے دیکھتا ہے آج عمرہ کے وقت، لیکن اربعین کے موقع پر ہلکا سا بازو کسی کو لگے، دوسرا جھک کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے، معذرت کرتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں امیر سے امیر آدمی اپنا قیمتی رومال نکال کر ایک غریب سے زائر کی جوتی کو صاف کر رہا ہے۔ یہ ہے جو دلوں کا سلطان ہے، جو روحوں کا سلطان ہے۔ بلکہ ایک اور تقسیم ذہن میں بھی تھی کہ حج کے موقع پر اللہ کے محب جمع ہوتے ہیں، حج کے موقع پر اللہ کے محب ہوتے ہیں۔ اور شہید الشہداء کا کیا مقام ہے؟ یہ سرور کائنات نے فرمایا من احب الحسین احب اللہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ حج کے موقع پر محبین خدا کا اجتماع ہوتا ہے، اور اربعین پر خدا کے محبوبوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اس لیے تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین، حسین مکمل دین۔ میرے مولا کے وہ سجدے، میرے مولا کی تیروں میں وہ نماز، میرے مولا کی وہ مناجات، میرے مولا کا بچپن جوانی، میرے مولا کا کھڑا ہونا ظالم کے مد مقابل، میرے مولا کا نانے کی اصلاح کے لیے اٹھنا، میرے مولا کا امر بالمعروف کرنا، حسین کا ہر رنگ دین ہے، میرے مولا کی ہر رنگ دین ہے۔ اب چونکہ ٹائم میں محدودیت ہے، میں کچھ واقعات کی تکرار کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں دین پناہ حسین، حسین صرف وہ دین نہیں ہے، دین کو بچانے والا، دین کو قیامت تک باقی رکھنے والا بھی حسین ہے۔ وہ دین جسے محمد عربی لے کر آئے تھے، اس دین کو اپنے خون سے آپ جاری کی۔ آج اگر اذانیں ہو رہی ہیں، آج نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، آج اگر حج ہو رہا ہے، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ اصل میں یزیدیت کی شکست اور حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سرداد ناداد دست در دست یزید، سر تو دے دیا حسین، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ آپ کبھی پڑھے جب ولید نے، مدینہ کے گورنر نے بیعت مانگی تھی، میرے مولا نے اس سے جواب دیا، کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا یزید رجل فاسق، یزید ایک گناہگار شخص ہے، شارب الخمر، شراب پینے والا۔ اور اس کے بعد فرمایا قاتل النفس المحرمہ، بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے۔ اور فرمایا مؤلن بالفسق، صرف خود گناہ نہیں کرتا بلکہ اعلانیہ گناہ کو رواج دینے والا۔ اور پھر آگے میرے مولانا فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے مولا نے اصل میں معیار حسینیت بیان کیا، اگر ہم غور کریں حسین کو نہیں بیان کیا، معیار حسینیت۔ جس شخص کے اندر حسینیت ہے، نہ وہ فاسق ہے، نہ وہ شراب پینے والا ہے، نہ وہ بے گناہ کو قتل کرنے والا ہے، نہ وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ دونوں قسم کے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حسینی بھی کہہ رہے ہیں
اور ادھر سے وہ کام بھی ہو رہے ہیں. نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. دو دنیا میں محاذ ہیں، دو صفے ہیں. اگر تو حسینی ہے تو پھر یہ کام یزیدی ہے، پھر یہ کام یزیدی ہے. اپنے آپ کو ان سے جدا کر. اگر یہ نہیں چھوٹتے تو پھر صفے حسین سے جدا ہو. اور اس کے بعد فرمایا حق کا بنا لا الہ الا اللہ. یہ کربلا کا خلاصہ ہے. کربلا کا خلاصہ عبادتوں کے رنگ عجیب عجیب رنگ ہیں میرے مولا کی عبادت. یہ ہمارے سارے ائمہ ہیں، ہمارے سارے ائمہ کے یہ رنگ. سب ائمہ کی آپ زندگی کو پڑھیں تو انہوں نے بتایا لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ ایک اشارہ کروں گا صرف کہ جناب ابو درداء ایک دفعہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے ساتھ صلوات اللہ ان کے ساتھ نکلے مدینہ کے باہر. مدینہ کے باہر نکلے کی جگہ پہ شوہر نجار اسے کہتے ہیں، وہاں بیٹھے تھے. نصف شب ہوئی، میرے مولا اٹھے چلے. اب میرے مولا جب اٹھے تو ابو درداء پیچھے پیچھے گئے تو حیران ہوا. آج تک اس نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ مدینہ کے صحرا میں اور علی کی فریادیں ہیں. پروردگار مولا علی کی بلند فریادیں اور چیخیں اور گریہ اور خدا کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے اور اتنا استغفار میرے مولا کر رہے تھے. حیران ہو رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. علی جیسا امام، آخر امام نے اتنا گریہ کیا کہ آواز آنا تھا. ابو درداء کہتے ہیں کہ میں پاس گیا، چونکہ اب صبح کی اذان کا بھی ٹائم ہونے والا تھا. میں پاس گیا، میں نے جا کے مولا کو ہلایا تو اٹھاؤں تو دیکھا وہاں تو وہ سانس ہی نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا جیسے خشک لکڑی ہوتی ہے اس طرح مولا علی کو اٹھ کے. میں نے ان کے ہاتھ پاؤں سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ہاتھ پاؤں بھی سیدھے نہیں ہو رہے. اس کے منہ سے نکلا ماتا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب دنیا سے چلے گئے. روتا ہوا آیا در زہرا، دستک دی. بی بی کی آواز آئی کون ہے؟ کہا میں آپ کا نوکر ابو درداء. کیا ہوا؟ روتا ہوا کہنے لگا بڑا غضب ہو گیا، علی دنیا سے چلے گئے. بی بی نے کہا کیا ہوا، مسئلہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا. تو بی بی کی آواز آئی ابو درداء تو نے صرف آج دیکھا؟ علی کی ہر رات یہ حالت ہے. یہ علی کی وفات نہیں ہے، یہ خوف خدا سے علی پر غشی طاری ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ آیا دوبارہ مولا علی کے پاس، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، پانی کے تھوڑے سے چھینٹے مارے. میرے مولا کی آنکھ کھلی تو رونا شروع کر دیا. ابو درداء نے کہا یا علی آپ امام ہیں، معصوم ہیں، اگر آپ کے اندر خوف خدا کی حالت ہے تو ہم جیسے لوگ جو گناہگار ہمارا کیا بنے گا؟ میرے مولا نے کہا ابو درداء تجھے نہیں پتا روزے کے وقت کیا ہونا ہے. جب ہم مالک کے جبار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس وقت دنیا کی کوئی چیز کام نہیں ہے. یہی خشیت خدا ہے جو کام ہے. یعنی یہ سارے ہمارے لیے درس ہیں، یہ سارے ہمارے درس ہیں کہ اپنے رب سے عشق اور اس کی خشیت پیدا کریں، اس کا خوف پیدا کریں. کربلا ہمیں درس توحید ہے. توحید ہی درس ولایت ہے، توحید ہی درس دین. میں آ رہا ہوں چند منٹ کے مسائل آپ کی خدمت میں. یہ جو شب ہے آج کی، یہ کوئی معمولی شب نہیں ہے. اس شب میں بڑے بڑے امتحان ہوئے. ایک امتحان سید الشہداء نے صرف آپ لوگوں کی توجہ میں ہے. آج جی بھر کے پرسہ دے رہا ہے. آج خاص رات ہے. آج کی رات جو ہے آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور آج کی رات جو ہے وہ ملائکہ بھی گریا کرتے ہیں. میرے مولا نے سب کو جمع کہا یہ پر سب کو بولا، سب آ گئے. ایک عجیب امتحان تھا جو سید الشہداء نے. امتحان کیا ہے؟ امام نے
اپنے ساتھیوں کو کہا